بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ، روزوں کے احکام، رمضان کی فضیلت، تسلسل سے بات ہو رہی ہے، اور میرا گمان یہ ہے کہ آج اس سلسلے کا، اس موضوع کا آخری پروگرام ہوگا۔ قرآن کریم سورہ بقرہ میں جس جگہ روزے کے تعلق سے احکامات بتا رہا ہے، سمجھا رہا ہے، غلط فہمیوں کو دور کر رہا ہے، ابہام ذہن سے نکال رہا ہے، وہاں آج ہم اس سلسلے کا آخری پروگرام انشاءاللہ کریں گے۔ خواتین و حضرات، ہمیں اور آپ کو یاد ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سے ہم نے بات شروع کی تھی کہ روزے فرض کیے گئے ہیں تم پر سابقہ امتوں کی طرح تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ تقوی روزے کا مقصد۔ خواتین حضرات، تفصیل سے بات کریں گے۔ آج جو اہم موضوعات ہوں گے ہمارے ساتھ، اس میں ہم بات یہ کریں گے کہ روزے کی حدود کیا ہیں، طلوع آفتاب سے غروب آفتاب، یہ بتایا جا رہا ہے۔ وہ معاشرہ، عرب کا وہ معاشرہ، مخاطبت ہو رہی ہے، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے کہ تم روزے رکھو۔ بعض افراد کے ذہن میں یہ بات تھی کہ رات کو ہم کچھ نہیں کھا سکتے، عشاء کی نماز کے بعد اگر ہم سو گئے تو ہم سحر سے قبل اگر اٹھ جاتے ہیں، کیونکہ سو گئے ہیں تو ہم کچھ کھا پی نہیں سکتے۔ بہت سے ابہام تھے ذہنوں میں، کئی مسائل تھے جو سوالات کی شکل میں آ رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بالکل وضاحت اور صراحت سے بیان فرما دیا روزے کے حوالے سے۔ خواتین و حضرات، تفصیل سے بات کریں گے کیونکہ آج آخری پروگرام ہے اس موضوع کا، تو ہم یہ چاہیں گے کہ سوالات بہت سارے جو باقی رہ گئے ہیں وہ تفصیل سے ہم رکھیں اپنے علماء کے سامنے، اور ان سے معلوم کرنا چاہیں گے ہم کہ جس طرح آج ہم ایک آیت پر مزید بات کریں گے، آیت کے اس حصے میں ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو الی اللیل، یہاں پر لیل یعنی رات کا وقت۔ لیل سے مراد کیا ہے؟ لیل شروع کب ہوتی ہے؟ خواتین و حضرات، پھر احادیث یاد آتی ہیں ہمیں، فرمان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ میری امت جب تک افطار کرنے میں عجلت کرتی رہے گی، جلدی کرے گی، وہ خیر پر قائم رہے گی۔ اس حوالے سے بھی ہم بات کرنا چاہیں گے اپنے معزز علماء سے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم حافظ محمد سلفی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، پورا ملک آپ سے واقف، ہمیشہ ہم آپ سے سیکھتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں محترم مفتی محمد نجیب صاحب، پاکستان میں پڑھا، پاکستان کے باہر پڑھا ہے۔ خواتین و حضرات، یہاں پڑھا رہے ہیں ایک بڑے اسکول میں، اور وہ اسکول ہے کیمبرج سسٹم کا، اس کے آپ پرنسپل ہیں۔ مفتی محمد نجیب صاحب ایک معروف، مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا۔ خواتین و حضرات، عہد موجود کے جو جملہ مسائل ہیں ان کا ادراک بھی ہے، اپنی غلطیوں کا اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں کہاں کہاں ہو رہی ہیں، اور اصلاح کی کوشش۔ عہد کا لمس آپ کی گفتگو میں، محترم مفتی محمد نجیب صاحب۔ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ آیت نمبر 187 آخری حصہ اس آیت کا آج گفتگو میں آئے گا، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 کے آخری حصے میں، نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے، تب یہ سب کام چھوڑ کر رات تک اپنا روزہ پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ تعالی اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ ہم پہلا سوال رکھیں محترم سلفی صاحب کی خدمت میں، کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا آپ سے اس کا درست جواب، اور آج کا سوال، کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا گیا؟ درست جواب حضرت زکریا علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ تین آپشنز، حضرت موسیٰ علیہ السلام، یا حضرت یوسف علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام۔ خواتین و حضرات، درست آپشن روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، نوٹ فرما لیجئے 009222343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ محترم حافظ صاحب، 187 سورہ بقرہ کی آیت آخری حصہ، آج محسوس یہ ہوتا ہے کہ جو احکام رمضان ہیں یہاں مکمل ہو رہے ہیں۔ سلفی صاحب یہ فرمائیے کہ یہ آیت، جس کا یہ وہ حصہ جو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالی جو بات فرما رہا ہے، ایک تو سفید دھاگا اور سیاہ دھاگا، یہ کیا ہے، اس کا پس منظر کیا ہے؟ ارشاد۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ قرآن پاک کا نزول عرب کے ان بدوؤں پر ہوا کہ جو فطرت سے عین نزدیک تھے، اور سب کے علم میں ہے کہ وہاں نہ الیکٹریسٹی تھی، نہ تمدن تھا، نہ حضارت تھی، نہ علم و آگاہی تھی، بلکہ ایک فطری ماحول تھا، فطری زندگی تھی۔ صحرائی زندگی ہوتی بھی کیا ہے؟ لہذا قرآن پاک نے اس بات کا بھی خیال رکھا کہ خطاب میں ان کو ان چیزوں سے روشناس کرایا جائے جس کو وہ پہچانتے ہیں۔ لہذا اس آیت کریمہ میں
جن دو چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک ہے صبح کے وقت کا روزے کی اختتام کے لیے، اور دوسرا ہے شام کے وقت کا روزے کے کھولنے کے لیے. ان دونوں میں جس چیز کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے خیط الاسود من الخیط الابیض. یہ بات اہل علم کے نزدیک طے ہے کہ صبح دو قسم کی ہوتی ہے، صبح صادق اور ایک صبح صادق، ایک صبح کاذب. صبح کاذب میں روشنی مشرق سے لومڑی کی دم کی طرح سیدھی اٹھتی ہے افق کی طرف، آسمان کی طرف، جبکہ صبح صادق میں روشنی مستطیل حالت میں پھیلتی ہے مشرق سے مغرب کی طرف. لہذا اس کا یہ ذکر ہے کہ جب تم یہ محسوس کرو کہ سحری کھانے کے بعد اب روزے کو جو کلوز کرنا ہے، بند کرنا ہے، سحری کو ختم کرنا ہے، روزے کی ابتدا کرنی ہے، وہ اس وقت میں ہو کہ جب تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ صبح کی روشنی پھیلنا شروع ہو رہی ہے، یعنی سورج نکلنے والا ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اب آپ روزے کی ابتدا کر چکے. لہذا خیط الابیض اور خیط الاسود سے مراد ان دو روشنیوں کا کہ رات کا اندھیرا اور سورج نکلنے کی شروعات کی جو ابتدائی روشنی ہوتی ہے جسے صبح صادق کہا جاتا ہے، وہ اصل میں اس آیت کریمہ میں ذکر ہے. بالکل اسی طرح وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ کہ جو وہ بات فرمائی گئی ہے. اچھا، اب اس پر ہم لیل پر انشاءاللہ ابھی بات کریں گے، لیکن میں چاہتا ہوں اس حصے پر جس پر گفتگو آپ نے عطا فرما دی ہے اس پر رائے میں لے لوں حضرت مفتی صاحب کی بھی. مفتی صاحب، اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ خیط الابیض اور خیط الاسود کی، وہ حالات کیا تھے، وہ کیا پرسپشن تھا، کیا ابہام تھے جن کو کلیئر کرتی ہے یہ آیت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو حضرت سلفی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ بنیادی بات تھی کہ جو عربوں کا پس منظر تھا، لیکن اس کے اندر ایک اور بھی بڑی لطیف تعبیر ہے، اور وہ آج کل کے مسائل کے لیے بھی بہت اہم ہے، کیونکہ ہمارا ذہن بعض دفعہ اس پہ جاتا ہے کہ دیکھیں قرآن کریم کی احکامات کی تعبیرات جو ہے نا وہ بہت ہی کامن پیپل کے لیے آئی ہیں، عام آدمی کے لیے آئی ہیں. اس کے اندر کوئی سائنٹیفک فارمولا ڈیفائن نہیں ہوا، یہاں پہ بہت ہی سمپل بات بتائی گئی کہ دو وقتوں میں فرق بیان کرنے کے لیے ایک عام فرق یہ ہے، اور اس کے اندر عرب محاورے کا استعمال کیا گیا، تعبیر کا استعمال کیا گیا، اور وہ تعبیر یہ بتائی گئی کہ دیکھو وقت جو ہے وہ یہاں تک جائے گا، اور یہ مت سمجھنا اس کے اندر نہ افراط ہے نہ تفریط ہے. اچھا، اس وجہ سے کیونکہ جو کسٹم وہاں پہ تھا، کیونکہ روزہ صرف اس امت پہ تو فرض نہیں ہے، روزہ تو پچھلی امتوں پہ آیا تھا، لیکن ان کے اوقات میں تحریف ہو چکی تھی، ان کے اوقات بعد 24 گھنٹے کی بھی روزے رکھ رہے ہوتے تھے. تو اس پس منظر میں یہ آیات آئی ہیں، اور پھر یہ احکامات جو بتائے گئے ہیں تو حکم یہ بتایا گیا کہ دیکھو یہاں تک یہ روزہ ہے، اور اس کے ساتھ ایک حد بھی لگا دی گئی کہ یہ حد ہے، اسی کو پورا کرنا ہے، اور یہاں تک تم سحری کر سکتے ہو. اچھا، اور اس کے ساتھ اسی وجہ سے میں یہاں ہی پہ کہتا ہوں، چلا جاؤں آگے شاید موقع لگے کہ ہمارے ہاں ایک یہ عمومی روش ہے شہروں کے اندر کہ ہم لوگ جو ہیں وہ رات کو کھانا کھا کے سو جاتے ہیں اور سحری ترک کر دیتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امت میں برکت جب تک رہے گی جب تک امت سحری پہ قائم رہے گی. سبحان اللہ. اور یہ سحری کا وقت یہاں پر اب یہ نہیں ہے کہ آپ بالکل انتظار، بلکہ آپ نے حدیث میں وہ واقعہ آتا ہے کہ ایک صاحب جب یہ آیت پہلی مرتبہ آئی تو وہ صحابی جو ہے وہ اپنے تکیے کے نیچے جو ہے وہ 2 دھاگے رکھ کے سو گئے، اور وہ جب صبح اٹھے تو دھاگے تو ایک ہی رنگ کے تھے. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو رنگ تبدیل ہی نہیں ہوا. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسکرا دیے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ تو مقصود نہیں تھا، اس سے تو مقصود یہ ہے کہ تمہیں وہ دھاگا یہاں پر نظر آنے لگ جائے، تمہیں اتنی سفیدی آ جائے. تو اب یہاں پر جو معیار ہوگا فجر کے وقت کی جو ہی ابتدا ہوگی، جو صبح صادق شروع ہونے کی ابتدا ہے، وہاں سے روزے وقت شروع ہو جائے گا، سحری کا وقت ختم ہو جائے گا. یعنی طلوع آفتاب نہیں، قبل سے قبل، جی اس سے قبل، کیونکہ یہاں 2-3 باتیں انشاءاللہ تعالی میں اس پہ مزید بات بھی آپ دونوں حضرات سے کرواؤں گا. ایک پرسپشن یہ تھا، ایک تاثر یہ تھا کہ مغرب کے بعد سحری تک کچھ نہیں کھا سکتے.
اس خیال کو رد کیا گیا. اس خیال کو تو وہ جو مشہور حدیث برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بخاری شریف میں حدیث ہے کہ وہ ایک قیس وہ صحابی تھے اور وہ مزدوری کیا کرتے تھے. وہ بیچارے مزدوری کر کر جو ہے وہ تشریف لائے اور مزدوری کر کے جو ہے تو گھر میں کچھ کھانے کو نہیں تھا افطاری کے لیے, اور وہ افطاری کر کر جو ہے وہ یہاں پر واقعہ یہ پیش آیا کہ ان کی بیوی نے کہا اچھا میں کچھ لے کر آتی ہوں, اور وہ جو لینے گئیں تو یہ اتنی دیر میں جو ہے وہ سو گئے. اور سونے کے بعد مطلب سحری کا وقت اس وقت تک سمجھتے تھے کہ جب تک آپ سوئیں, اگر جاگ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, جو ہی سو گئے سحری کا وقت ختم ہو گیا. اب وہ جو بیچارے تھوڑی دیر میں اٹھے تو اب وہ لے کر آئی تھیں لیکن کھانا انہوں نے کھایا نہیں, دوسرے دن بھوکا روزہ رکھا تو بے ہوش ہو گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ اطلاع پہنچی تو اس پر پھر یہ آیات نازل ہوئی ہیں. شان نزول میں ابن کثیر نے اس کو بطور شان نزول کے بھی ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ فرما رہے تھے پرسیپشن یہ تھی کہ جب تک آپ جاگ رہے ہیں یہ سحری کا وقت ہے, اس کا تعلق صبح صادق یا اس سے نہیں. ٹھیک ہے, تو ان خیالات کو رد کر دیا گیا کہ صبح صادق تک آپ سحر کر سکتے ہیں. اچھا, ایک بات یہاں پر میں چاہتا ہوں حافظ صاحب ذرا اور مزید وضاحت فرما دیجئے. ہم پڑھتے ہیں احادیث روایتیں آ رہی ہیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہلے اذان دیتے تھے, حضرت ابن ام مکتوم تعالی عنہ بعد میں اذان دیتے تھے. یہ بہت اہم واقعات ہیں, میں چاہتا ہوں آپ ہی بیان فرمائیں تو زیادہ بہتر ہے. اس واقعے کے بیان سے پہلے اس سے متعلقہ اس آیت کا بھی لحاظ رکھا جائے کہ جس میں رب عزت کرام نے خالی کھانے پینے ہی کی نہیں بلکہ مباشرت النساء کی بھی اجازت فرمائی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث. تو خالی پہلے کھانا پینا افطار کے بعد سے عشاء تک تھا اور اس کے بعد ممنوع ہو جاتا تھا, لیکن اس آیت کے نزول کے بعد نہ صرف کھانے پینے کی اجازت نصیب ہوئی بلکہ جو حضرت عمر کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں تو ہلاک ہو گیا. ارے بھائی خیریت, کہا میں نے اپنی رمضان میں اپنی بیوی سے مباشرت کی ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین آسانیاں پیدا فرمائے گا, اور پھر ان آیت کا نزول ہوا کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث, ہم نے تمہارے لیے اپنی بیویوں کے پاس جانے کی بھی اجازت مرحمت فرما دی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا جو سوال ہے دوسرا وہ کیا ہے؟ سحری کا انتہائی وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اور حضرت ابن ام مکتوم وہ حدیث رسول ہے, حدیث رسول ہے کہ ان ابن ام مکتوم یؤذن بلیل فکلوا واشربوا فلیستيقظ النائم ولینتہی القائم. ابن ام مکتوم اذان دیتے ہیں, بلال اذان دیتے ہیں تو سونے والا جاگ جائے اور قیام یعنی تہجد پڑھنے والا اپنی عبادت کو ختم کر دے اور سحری کے لیے آ جائے. یہاں تک کہ ینادی ابن ام مکتوم نابینا تھے, وہ اذان نہیں دیتے تھے جب تک کہ ان سے نہ کہا جائے کہ اصبحتا صبح ہونے والی ہے, روشنی نظر آ رہی ہے, آپ اذان دے دیجئے. تو پھر فجر کی اذان وہ دیا کرتے تھے. تو پتہ چلا کہ فجر کی اذان کے لیے وقت مناسب اور وقت حقیقی اور سحری ختم کرنے کا وقت شرعی طور پر یہی ہے کہ صبح صادق کا ظہور ہو جائے. لہذا نابینا شخص اذان دے رہا ہے یہ بتانے پر کہ روشنی ظاہر ہو گئی ہے, اذان دے دیجئے. تو فرق دونوں اذانوں میں یہ ہوا کہ بلال کی اذان ابتدائے سحری کے لیے ہے, اور یہ بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ سحری کے لیے اذان دینا بھی سنت ہے. بہت ساری مساجد میں ایسا نہیں ہوتا, وہ خالی ٹیلی ویژن یا گھڑی کو دیکھ کر سحری شروع کرتے ہیں, جبکہ بعض مساجد میں کراچی میں بھی اور دیگر مقامات پر بھی سحری کے لیے علیحدہ سے اذان ہوتی ہے. تو یہ سنت رسول ہے. اور اذان فجر ہوتی تھی حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ کی اذان پر, اور وہ اذان نہیں دے پاتے تھے مگر جب ان کو متنبہ کیا جاتا تھا کہ صبح صادق ہو گئی, اذان دے دیجئے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس میں ایک آسانی بھی یہ فراہم کی گئی مفتی صاحب کہ جب سحری چھوڑ دی گئی اذان سنتے کے ساتھ ہی, تو کیا فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سحری جاری رکھو. سحری ایسا ہی ہے مفتی صاحب. دیکھیے اس کے اندر دو چیزیں ہیں. ایک بات تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس میں ہم اس حدیث سے
بعض حضرات کو ایک مغالطہ ہو جاتا ہے. اچھا. وہ مغالطہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر جگہ سحری کے وقت ختم ہوتے ہی اذان نہیں دی جاتی. ٹھیک. ہمارے ہاں ملک میں اور ہمارے عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ وقت ختم ہونے کے تھوڑے دیر بعد جو ہے وہ اذان دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کسی مسجد میں اس کا اہتمام نہیں ہو رہا تو دیکھیں سحری کا وقت تو ختم ہو جائے گا جو ہی وقت داخل ہوگا. ٹھیک. اس کا اذان سے تعلق نہیں ہے. حدیث میں تو اس لیے بتایا گیا کہ صحابہ اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جو ہی وقت شروع ہوتا تھا فوراً اذان دے دیا کرتے تھے اس موقع پر. تو اب یہاں پر مثال کے طور پہ کسی مؤذن نے 15 منٹ بعد اذان دی اور کوئی آدمی اس لفظ حدیث کی بنیاد پہ یہ کہے کہ جب تک اب اذان ختم نہیں ہوگی میں کھاتا رہوں گا. ٹھیک ہے. تو وہ روزہ فاسد ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے. روزہ غلط ہو جائے گا اگر اذان فوری طور پر نہیں ہو اگر اذان فوری طور پر نہیں ہو رہی اور اگر اذان فوری طور پر ہو رہی ہو تو دیکھیں اس وقت بھی یہی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل اس موقع کے لیے ہے لیکن اس کھانے کو بڑھانا نہیں چاہیے, اسی موقع پر روک دینا چاہیے. بلکہ اہتمام تو اس کا کرنا چاہیے کہ آدمی اس سے پہلے فارغ ہو جائے تھوڑا. اچھا. تو اسی وجہ سے اگلی آیت میں تلک حدود اللہ آ رہا ہے کہ یہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر ذرا سی بھی لچک اگر رکھیں گے تو دوسری طرف جا سکتے ہیں آپ. تو اسی لیے اس میں ہم اس بات کا میں اس وجہ سے یہ پرسیپشن کہہ رہا ہوں کہ یہ اکثر مجھ سے رمضان میں سوال ہوتا ہے کہ جی ابھی تو مؤذن کی اذان ختم نہیں ہوئی تھی اور ہم نے اس وقت جو ہے وہ پانی پی لیا, امام صاحب حی علی الصلاح کہہ رہے تھے اور ابھی تو مؤذن حی علی الفلاح کہہ رہے تھے. بھائی جب وقت داخل ہو گیا اگر اس کے 10 منٹ بعد مؤذن اذان دے رہے ہیں تو اس وقت اس کا مسئلہ نہیں ہے, مسئلہ ہے اس وقت کا صبح صادق کا. بالکل ٹھیک ہے. اور یہاں پر یہ جو بات ہوئی کہ تلک حدود اللہ اور اس میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے قریب بھی نہ جاؤ, اس کے قریب بھی نہ ہو. اچھا یہ بہت اہم بات ہے, اس پہ بھی ہم آگے چل کے بات کریں گے کیونکہ رفتہ رفتہ آگے بات آئے گی. جی اچھا یہاں تو بات بالکل واضح ہو گئی کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ سحری کو جلدی ذرا جلد جیسا کہ فرمائے مفتی صاحب نے ختم کر لیا جائے. اذان دیر میں بھی ہو سکتی ہے. اچھا ایک بات میں چاہتا ہوں کہ سوالات بھی بہت سارے آئے ہمارے پاس. بعض جگہ 3 مہینے 4 مہینے 6 مہینے کا دن ہے اور راتیں ہیں, جیسے فن لینڈ ہے, گرین لینڈ ہے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں کیا کرے آدمی؟ اس کے بارے میں متعدد علماء اسلام نے اور خاص طور پر سید سابق مصری اپنی کتاب فقہ السنہ میں یہ فرماتے ہیں کہ مسلمان قریب ترین اسلامی ملک کے ٹائم ٹیبل کو فالو کریں کہ وہاں کس وقت انتہائی سحر ہوتی ہے اور کس وقت انتہائی افطار ہوتی ہے. وہ اپنے ملک میں کہ جہاں اتنا لمبا فاصلہ ہے دن اور رات کا کہ پتہ نہیں چل سکتا کہ روزے کی ابتدا کہاں سے ہو روزے کی انتہا کہاں سے ہو, تو وہ اپنے قریب ترین اسلامی ملک کو دیکھیں کہ وہاں کے رمضان کا ٹائم ٹیبل کیا کہہ رہا ہے. اچھا. لہٰذا اس ٹائم ٹیبل کے حساب سے اپنے ہاں کے ٹائم ٹیبل کو سیٹ کریں اور اس کے حساب سے روزہ رکھیں اور روزہ کھولیں. قریب ترین مسلمان ریاست اور یہی اس وقت مسلمانوں کا عام طور پہ معمول بھی ہے. جی اور یہ تو ایکسیپشنز ہیں اور یہ ایکسیپشنز ہیں اس جگہ پر اس علاقے اس اوقات اس ماحول کے اعتبار سے. اس ماحول کے اعتبار سے بات یہ ہے کہ اسلام میں سہولت ہے, سختی نہیں ہے. اور سہولت کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو وہ چیزیں میسر ہوں کہ جس میں ادائیگی عبادت میں آسانی پیدا ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اچھا یہ تو ہو گئی سحر کی بات. افطار کے تعلق سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ افطار میں اجلت, افطار میں بھی جو ہے وہ اجلت. اچھا. اور افطار میں اجلت یہ کہ اس کے اندر تاخیر جو ہے یہ بھی بے برکتی کا سبب ہے, اس کے اندر تاخیر کرنا. اس لیے جو ہی وقت داخل ہو جائے اور جو ہی غروب آفتاب ہو جائے تو فوراً افطار کر لینی چاہیے. اچھا اس کے فوراً ہی افطار کر لینی چاہیے. میں نے ایک حدیث بیان یہاں پر میں نے پیش کرنے کی کوشش کی تھی کہ جب تک میری امت افطار میں اجلت کرتی رہے گی وہ خیر پر قائم رہے گی. ٹھیک ہے, متفق علیہ حدیث ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل. وضاح فرمایا. اب یہاں پر یہ آیت آئی, یہ ٹکڑا آیا, ارشاد فرمایا یہاں پر لیل آیا لفظ. دیکھیے یہاں لفظ لیل آیا ہے اور عربی زبان میں رات کو لیل کہتے ہیں, یا لیل کا معنی رات ہے. جی ہاں. لیکن یہ بھی طے ہے عربی جاننے والوں کے لیے اور بلاغت سے روشناس لوگوں کے لیے. جی
کہ الہ ابتدائے کام کے لیے اور انتہائی کام کے لیے دو مختلف ہوتا ہے. ٹھیک. یہاں الہ کا معنی یہ ہے کہ انتہائی غایہ، جیسے ہی دن ختم ہو ابتدائے رات شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. اس کی وضاحت وہ حدیث کرتی ہے بخاری شریف کی کہ جس میں حضرت بلال کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ اجدہ یا بلال، بلال دسترخوان بچھاؤ، افطاری کا سامان لاؤ. تو میں نے کہا یا رسول اللہ علیک النہار، ابھی تو روشنی نظر آ رہی ہے. تو آپ کا جواب مبارک تھا یا بلال اذا اقبل اللیل منہا ہونا وادبر النہار منہا ہونا فقط افطر الصائم. جب رات ادھر سے آنی شروع ہو جائے اور دن ادھر سے گزرنا ختم ہونا شروع ہو جائے تو روزے دار کا روزہ کھل گیا، فقط افطر الصائم. تو پتہ چلا اس آیت کریمہ میں لیل سے مراد وہ وقت ہے جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں اذان مغرب، اور اذان مغرب جائز نہیں ہے جب تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے. لہذا سورج غروب ہوتے ہی لیل آ گئی اور سورج غروب ہوتے ہی روزہ کھل گیا اور سورج غروب ہوتے ہی اذان دے دی جاتی ہے مغرب کی. لہذا ابتدائی افطار اور انتہائی یوم صوم جب ہے جب مغرب کا وقت وقوع پذیر ہو جائے، اور مغرب کا وقت وقوع پذیر ہونے کے لیے سورج کا ڈوب جانا ضروری ہے. اب کسی وجہ سے کہ روشنی نظر آ رہی ہے یا ستارے نظر ابھی نہیں آئے یا اندھیرا پورا نہیں ہوا، اس سے کوئی غرض نہیں. بعض مسالک ہمارے اسلام مسلمانوں ہی میں اس بات کا اہتمام کرتے ہیں کہ جی نہیں افطار کا ٹائم تو ہو گیا لیکن ہم 10 منٹ بعد یا 12 منٹ بعد روزہ کھولیں گے. جبکہ یہ حدیث بڑی واضح ہے کہ اذا اکبر اللیل منہا ہونا وادبر النہار منہا ہونا فقط افطر الصائم. روزے دار کا روزہ کھل گیا، چاہے وہ نہ کھائے نہ پیے، روزہ ختم ہو گیا. تو ابتدائے دیکھیے سورج کا غروب ہو جانا ہی اس بات کے لیے کافی ہے کہ دن ختم ہو گیا، اور دن ختم ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رات شروع ہو گئی. تو یہ جو الی اللیل ہے اس سے مراد رات کا ابتدائی حصہ. بالکل ٹھیک. لہذا روزے کی ہم آج اب ان حدیثوں پر غور کریں گے کہ جس میں اللہ کے رسول فرمایا ما یزال امتی بخیر ما عجل الفطر، میری امت بھلائی میں رہے گی جب تک کہ افطار میں جلدی کرتی رہے گی. اور جلدی کا مطلب یہ نہیں کہ غروب سے پہلے بلکہ غروب ہونے کے فوراً بعد، یعنی الی اللیل. بس اب غروب ہونے کے بعد تاخیر نہیں ہونی چاہیے، ابتدائے رات جیسے کہ فرمایا حافظ صاحب نے. اچھا مفتی صاحب ایک تو اس ٹکڑے پر آپ ضرور بات کیجئے سمات الصیام الی اللیل پر. دوسری چیز یہ فرمائیے کہ کچھ رویے ہمارے جو ٹو ڈوز کی بات آپ کرتے ہیں نا، کچھ یہ ایک متشدد رویے آتے جا رہے ہیں. اگر ہم کچھ دیر بعد یا کچھ پہلے یعنی الی اللیل غروب آفتاب کے بعد جو تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے، جس طرح آپ نے اشارہ بھی فرمایا کہ کچھ فکری اختلاف ہیں، تو اس کو اتنی زیادہ اہمیت تو دین نہیں دیتا نا. دیکھیں یہی وہ چیز ہے کہ ہمیں یہاں پر اپنی اعتدال کے ساتھ قائم رہنا چاہیے. اور اس میں دیکھیں اگر آپ احتیاط کر بھی رہے ہیں تو آپ کی یہ کبھی بھی اس کی اجازت آپ کو دین نہیں دیتا کہ آپ احتیاط کی وجہ سے کسی دوسرے کو تحقیر کی نگاہ سے دیکھیں. ایک بات تو یہ ہے. اور اگر کوئی آدمی احتیاط کر رہا ہے تو آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اس وقت کوئی تان تشنیع کریں. سبحان اللہ. کہ آپ اپنا کام جاری رکھیے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دیکھیں ان آیات سے میں ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے. ان آیات میں جیسے ابھی یہ بات آئی الہ کے بارے میں، حروف جارہ کے بارے میں بات آئی کہ کہیں پہ وہ غایہ مغیہ میں داخل ہے، کہیں غایہ مغیہ میں داخل نہیں ہے. آیات وضو کی آ رہی ہیں تو وغسلوا وجوہکم الی المرافق، اور وہاں پر جو ہے وہ کوہنی داخل ہے، یہاں پر رات داخل نہیں ہے. تو اسی وجہ سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کریم عمومی دعوت کی کتاب ہے سوائے ان 500 آیات کے. یہ کم از کم کسی عالم سے سمجھنا چاہیے، لفظی ترجمہ دیکھ کے نہیں سمجھنا چاہیے. یہ کسی عالم سے آپ کو تفسیر پڑھنی چاہیے یہاں پر ان آیات کے اندر. کیونکہ یہاں اگر آپ کو شان نزول نہیں پتا، آپ کو عربی کے تراجم نہیں پتا، آپ بلاغت اور فصاحت سے واقف نہیں ہیں، تو ان احکامات میں آپ کہیں پہ ٹیڑھ پیدا ہو جائے گی آپ کے اندر. اور اس وجہ سے یہاں پر ہمیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ یہاں پر اعتدال کے ساتھ
اور اپنے رویوں میں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو حکم ہے سحر کا اور افطار کا، ٹو ڈوز کے اعتبار سے تو مجھے سب سے زیادہ غفلت آج کی امت میں وہ سحری کے اندر معلوم ہوتی ہے. ہم لوگ سحری کا اہتمام نہیں کرتے کتنے، اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے فجر جیسی نماز جو ہے وہ ضائع چلی جاتی ہے. رمضان کے اندر فجر سو گئے اور 2:30 3 4 بجے تک آدمی جاگتا رہا، اس کے بعد جو ہے 3 بجے سو گیا اور کھا پی کر اور فجر کی نماز بھی گئی اور سحری بھی گئی. اور جو سب سے زیادہ برکت والا کھانا ہے پورے 24 گھنٹے میں روزے میں وہ سحری ہے. اس کو آپ نے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اور آپ نے برکت والے کھانے کو ضائع کر دیا. تو بھائی آپ اس کا اہتمام کریں. اور اسی طریقے سے اس کے اندر جو چیز آ رہی ہے کہ ہم اس بات کا اہتمام کریں کہ جو اوقات دیے جاتے ہیں ان اوقات میں احتیاط کا پہلو پیش نظر رکھیں. کیوں آخر وقت تک کا اہتمام کرتے ہیں اور یہ کیوں انتظار کرتے ہیں کہ آخری وقت جائے گا؟ بالکل ایسے ہی جیسے ہم نمازوں میں ہمارے ہاں خواتین کے اندر عمومی یہ طور پہ ہے کہ عصر کی نماز جو ہے وہ مکروہ کر کے پڑھتی ہیں. بھائی عصر کی نماز اول وقت میں پڑھ لو، نہیں یہ آخری تک کیوں لے کے جانا؟ آپ احتیاط کا پہلو یہ کہ اس سے پہلے اول وقت میں نماز پڑھ کے اول وقت میں افطاری کریں. اور جب تک آپ کو جو وقت دیا گیا اس میں سحری کر کے، وہ وقت ہے دعا کا، سحری کر کے بیٹھو، دعا کرو، قبولیت کا وقت ہے اور سحری کا اہتمام کریں. یہ ایک تو بنیادی ٹوڈوز ہے جو اس سے نکلتا ہے. دوسرا ٹوڈوز یہ ہے کہ آیات، یہ جو 500 آیات احکام القرآن جو ہیں، جس میں سے ایک یہ بھی آیت ہے، آیات کو ہمیشہ علماء سے پڑھیں، مفسرین سے پڑھیں، خود ترجمہ کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ چوٹ کھائیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ نے جو بات فرمائی اور بار بار اس پر آپ نے اسٹریس کیا کہ اعتدال، اس میں کوئی متشدد رویے اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس پر کوئی روزے پہ اثر نہیں پڑتا کہ روزہ اگر جلدی کھول لیا جائے یا تھوڑی سی تاخیر سے کھول لیا جائے. نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے کسی کی. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ نیتوں پر شک نہیں کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں عبادات میں تمام علماء کا اتفاق ہے، امور العبادات توقیفیہ. ٹھیک ہے، عبادت کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی شک و شبہ یا احتیاط کی گنجائش نہیں، بلکہ جیسا اللہ کے رسول سے ثابت ہے اور جیسا آپ نے سمجھ لیا ہے اس کے مطابق کر لیں، وہ کافی ہے. جی بہت بہتر، بہت بہتر. لیکن وہ بات جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی تھی آپ کی بات کے ذیل میں، اسی روشنی میں کہ معاشرہ تفریق کا شکار نہ ہو، بٹے نہ، امت یکجا رہے، اس میں تفریق نہ ہو، متشدد رویوں سے گریز کرنا چاہیے، کسی کی نیت پر شک نہیں کرنا چاہیے. کچھ کالز لے لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلیں گے. جو اگلا حصہ ہے اس آیت کا کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یہاں پر اعتکاف کی اہمیت ہے یا مساجد؟ کس کو اہمیت دی جا رہی ہے کہ جنسی اختلاط، بیویوں سے اختلاط اعتکاف میں نہ کرو، یا مساجد کو یہاں پر اہمیت دی گئی ہے؟ میں رکھوں گا سوال مفتی صاحب آپ کی خدمت میں، لیکن پہلے کچھ کالرز. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام سر. سر زین بات کر رہا ہوں گجرے والا سے. سر سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارک کہ آپ عمرہ کر کے آئے. اللہ میاں ہم سب کو بھی ہدایت دے. بس اللہ قبول فرمائے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اذان فجر سن کر بھی کھانا پینا جاری رکھے اور اس کے روزے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اذان فجر سن کر بھی کھانا پینا جاری رکھے تو وہ تو سراسر غلط بات ہے. یہ سر ایک اور سوال یہ تھا کہ شوال کے 6 روزوں کے لیے لازمی ہے کہ مسلسل رکھے جائیں یا پورے مہینے میں الگ الگ رکھے جا سکتے ہیں؟ شوال کے 6 روزے کیا مسلسل رکھے جائیں یا الگ الگ رکھ سکتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے، دونوں سوالات بہت اہم ہیں. جی مفتی صاحب پہلے ان کے جوابات. دیکھیے وہ پہلے والے سوال تو آ بھی چکا، میں یہ بتا چکا یہ ہمارے عمومی غلطی ہے. اس سے بالکل احتیاط کرنی چاہیے. اور اس میں جو ہی آپ وقت داخل ہو جائے، میں پھر یہ اسی تعین اس لیے میں اذان کے ساتھ نہیں کر رہا، میں وقت کے ساتھ کر رہا ہوں، کیونکہ اذان، کیونکہ اللہ کا شکر ہے پاکستان میں اب ہر جگہ وہ اوقات آپ کو میسر ہوتے ہیں، ہر جگہ پہ سحر کے افطار کے اوقات ہوتے ہیں، تو ان اوقات کی رعایت رکھنی چاہیے. جو ہی وہ وقت ہو جائے اس کے بعد جو ہے وہ آدمی کھانے پینے سے اعتراض کرے. بالکل ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ ان جگہوں پہ تو بہت زیادہ احتراز کرے جہاں پر اذان 15 منٹ کے بعد ہو رہی ہے. 15 منٹ کے بعد ہو رہی ہے، اور پھر وہاں بھی آپ اہتمام کریں کہ وہ حی علی الفلاح تک جو ہے وہ چلتا رہے. جی تو یہ تو بالکل بھی جو ہے نا یہ بے ادبی ہے، اور یہ جو ہے یہ بے احتیاطی جو ہے یہ خطرناک ہے. بالکل ٹھیک. تو اس سے تو جو
آیا ہے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، اس روزے کی جو ہے وہ قضا واجب ہے اگر اس طریقے سے رہے. دوسرا یہ حکم ہے کہ وہ جو شوال کے روزے ہیں اس میں یہ آپ کر سکتے ہیں کہ ان روزوں کو جو ہے وہ فرق سے بھی رکھا جا سکتا ہے. ان 6 روزوں ضروری نہیں ہے کہ تسلسل کے ساتھ 6 روزے رکھے جائیں، وہ رک کے بھی رکھے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیس صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ کا بڑا کرم. سر طارق بول رہا ہوں. میرا ایک سوال تھا آپ سے. جی بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں آپ، بالکل رمضان سے پہلے ہی رمضان کی جو تیاری کروائی ہے آپ نے آج، اور جو پروگرام آپ نے سلسلہ کیا، بڑا ہی لطف آ رہا ہے یہ آپ کی بات سن کر. اور سر میرا ایک رمضان کے حوالے سے بھی ہے، اور ایک سوشل ایشو جو ایک سوشل نارم بن گیا ہے ہماری سوسائٹی میں، کہ یہ جو افطار پارٹیاں اور یہ دکھاوا، اور یہ اس حوالے سے جو ہم سوسائٹی میں، مطلب رمضان کو بھی ہم نے ایک سوشل ایونٹ تو اچھی بات ہے، لیکن اس کو ایک پی آر ٹائپ کی کوئی چیز بنا دی ہے لوگوں نے. جہاں جاؤ سیاست اور ہر جگہ. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ علماء کرام ہماری رہنمائی کریں، ان لوگوں کو بھی رہنمائی کہ دکھاوے کے علاوہ جو اصل مقصد ہے رمضان کا اس کو ہم فالو کریں. بہت اچھا سوال ہے آپ کا، اور بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے. میں چاہتا ہوں ذرا آپ پہلے بات کریں، اس کے بعد یہ کہ رمضان کو بھی ہم اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، بلکہ میں کہوں گا مذموم مقاصد کے لیے، پی آر ایکٹیویٹی کے لیے. تعلقات میرے اچھے ہو جائیں، چند ایم این ایز آ جائیں، چند سینیٹرز آ جائیں، کچھ بیوروکریسی کے لوگ آ جائیں اور میری پی آر اچھی ہو جائے. تو کیا یہ عمل انتہائی افسوسناک نہیں؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، انما الاعمال بالنیات. ٹھیک، اگر میں ثواب کی نیت سے لوگوں کو افطاری کے لیے اپنے گھر میں یا کسی بھی جگہ بلا رہا ہوں، اور میری نیت خالصتاً یہ ہے کہ اس مہینے میں افطاری کرانے کا بڑا ثواب ہے، لہذا میں یہ ثواب کماؤں، تو بلا شبہ اس کو ایسا کرنا چاہیے. لیکن اگر میں اس افطاری کے ایونٹس کو، اس موقع کو اپنی سیاست چمکانے کے لیے یا اپنے ووٹرز کو لالچ دینے کے لیے یا اپنے دوست احباب کو ہنسی مذاق یا گیدرنگ بنانے کے لیے استعمال کروں تو بلا شبہ یہ عبادت سے میل نہیں کھاتا. ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، منع کرنا چاہیے، روکنا چاہیے. ہاں بنیادی طور پر افطاری کرانے کا جو ثواب اللہ کے رسول نے بیان فرمایا ہے کہ افطاری کرانے والے کو روزے دار کے ثواب نصیب ہوتے ہیں. اگر 100 آدمی کی افطاری کرائی ہے تو اس کو 100 روزوں کا ثواب نصیب ہوگا. تو افطاری کرانے کا ثواب بہت بڑا ہے، اور اس کے ثواب کے لیے کوشاں سب کو رہنا چاہیے. اتنا بڑا ثواب ہے کہ اگر کسی نے روزے دار کو روزہ کھلوایا تو اس کو اتنا ہی ثواب ملا جتنا روزے دار کو، اور روزے دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئی. صحابہ نے حسرت سے یہ بات کہی، یا رسول اللہ لیس کلنا نجدو ما یفطر الصائم، ہمارے پاس تو اتنا اثاثہ نہیں ہے کہ ہم 100 آدمی کا روزہ افطار کرا دیں. تو آپ کا جواب مبارک تھا کہ یؤتی اللہ الاجر لمن فطر علی تمرۃ، اللہ ثواب دے دے. اس سے پہلے فرمایا کہ مسقۃ من لبن، اگر کوئی 1 گلاس دودھ بھی پیش کر دے کسی کو تو 100 گلاس بنے گے نا. تو ہر ایک کے پاس تو اتنی استطاعت نہیں ہوتی تھی صحابہ کے. یا رسول اللہ ہم تو 100 پیالے کی حیثیت نہیں رکھ. اب فرمایا 100 کھجوریں، ایک کھجور دے کر، یا رسول اللہ ہم خود تلاش کرتے ہیں کہیں سے افطاری مل جائے. تو فرمایا پھر کوئی 1 گلاس پانی بھی اگر کسی کے سامنے رکھ دے کہ اس سے افطار کر لیجئے گا تو اللہ اس کو یہ ثواب دے دے گا. تو پتہ چلا کہ افطاری کرانا محبوب عمل ہے اور ثواب کمانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس کو صرف یہ کہہ کے کہ جی کچھ لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں لہذا افطاریاں نہ کرائی جائیں، یہ بھی مناسب نہیں. لیکن ہاں جیسا کہ آپ نے اشارہ فرمایا کہ لوگ اس کو اپنے ذاتی سیاسی مقاصد یا اس کے لیے شہرت کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے بلا شبہ ایسے عمل، نیک عمل کو اور عبادت کو استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور آپ نے بالکل واضح کر دی یہ بات کہ نیت، اچھا اللہ تعالیٰ نیت جانتا ہے. انما الاعمال بالنیات فرما دیا گیا. مفتی صاحب اب یہ جو آیت ہے اس کا یہ حصہ کہ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، میں چاہ رہا تھا کہ اس پہ گفتگو آپ فرمائیں. پھر تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہاں یہ بہت اہم، یہ نہیں فرمایا جا رہا کہ ان کو چھوڑ دو، ان کے قریب تک نہ پھٹکو. یہ جو خاص بات ہے، خاص نقطہ ہے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ بات فرمائیں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں تین چیزیں میں بیان کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ میں طارق صاحب کی بات پہ ایک بات ضرور ایڈ کرتا چاہوں گا. وہ جو سوال آیا تھا اور انہوں نے ایک عمومی جملہ استعمال کیا تھا, وہ بالکل برمحل جملہ استعمال کیا تھا کہ ہم نے اس کو جو سوشل ایونٹ بنا دیا ہے. دیکھیں, امتوں میں گمراہی کے اسباب میں سے علماء نے ایک سبب یہ بھی لکھا ہے کہ امتوں میں جب گمراہی آتی ہے تو وہ اس وجہ سے بھی آیا کرتی ہیں کہ جب عبادات رسومات بن جایا کرتی ہیں اور عبادت کی جان نکل جاتی ہے. جب دین مذہب بن جاتا ہے, جو ہے مذہب, اور آپ اس کو اس طرح ٹریڈیشنز کی طرح فالو کرتے ہیں اور اس کی رسم کہ جی وہ افطار پارٹی ہو رہی ہے, افطار پارٹی میں جو ہے وہ آپ نے سارا دن روزہ رکھ کے اتنا کمایا نہیں ہوتا جتنا غیبت کر کے گنوا دیتے ہیں. وہاں پر بیٹھ کر جو ہے وہ غیبت ہو رہی ہے وہاں پر, اور اس سے زیادہ نقصان جو مجھے نظر آتا ہے ان جگہوں پہ کہ نماز جیسی چیز جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے اس کے اندر. تو ایک تو یہ کہ ان افطار پارٹیاں, بالکل انہوں نے صحیح سوال کیا ہے کہ بھائی, اور حضرت مولانا نے بالکل اس کی صحیح تصحیح بھی فرمائی کہ اعتدال کا راستہ یہ ہے کہ بھائی آدمی ضرور کھلائے, صلہ رحمی بھی ہے, رشتہ داروں کو بھی کھلائے, سب کچھ, لیکن ان تمام چیزوں کی احتیاط رکھتے ہوئے کہ جو عمل, جو روزے کی وجہ سے جو اجر سارا دن کمایا تھا خدا نہ خواستہ اس کی وجہ سے وہ سارا اجر میرا نہ ضائع ہو جائے کہ میں اس کے اندر بیٹھ کے, اور اس میں میری درخواست, آپ اگر آپ کی شان میں گستاخی نہ ہو کہ اس میں کچھ آپ کے قبیلے والے حضرات بھی ایسے ہی ہیں کہ انہوں نے بھی رمضان کو جو ہے وہ کچھ اسی قسم کا ایونٹ بنا دیا ہے میڈیا والوں نے, کہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ہوتا کہ اللہ معاف کرے کہ یہ ہم امت کو تقوی پہ لانا چاہ رہے ہیں یا یہ فحاشی پھیلانے کے لیے رمضان بنایا گیا ہے. مجھے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ آپ کا مقصد اس رمضان سے کیا ہے. آپ امت کو کس جگہ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. خدا نہ خواستہ رمضان میں اگر کوئی آپ کی وجہ سے کسی گناہ میں مبتلا ہوگا تو اس چینل والوں کو بھی گناہ میں اتنا ہی حصہ ملے گا, اس کے گناہ میں اتنا ہی حصہ ملے گا جس طرح اگر آپ کی کسی کہنے سننے سے, کوئی نیکی سے, کوئی روزے پہ اس پہ آ جائے گا, گناہوں سے بچ جائے گا, تو جو 70 درجے اجر اس کو مل رہا ہوگا اس کی نماز کا, نیکی کا, وہ اس چینل والوں کو بھی مل رہا ہوگا. تو میری آپ حضرات سے بھی یہ التجا ہے کہ خدا را یہ رمضان ہے, یہ تقوی کے حصول کا سبب ہے, یہ صرف 1 مہینہ ہے. اگر یہ 1 مہینہ مس ہو گیا امت سے تو 11 مہینے آپ سر پٹکتے رہیں گے, تقوی کا حصول نہیں آئے گا. اللہ نے پورا ماحول بناتے ہیں اس کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ شیاطین کو بند کر دیتے ہیں. اللہ تو دل مائل ہو رہا ہوتا ہے, اور اس وقت ہم جو ہے وہ اس قسم کی چیزیں کر رہے ہوں اور اس کو اس قسم کا رمضان کہیں سے لگ ہی نہیں رہا ہوتا کہ یہ بھی جو ہے وہ رمضان ہے. مفتی صاحب اس پہ بہت گفتگو ہو چکی ہے ہمارے, میں صرف رمضان, وہ مجھے بات, مجھے جو ہے نا یہ طارق بھائی نے یہ بات ایسی کر دی کہ میں نے جو ہے وہ, میں اتفاق کرتا ہوں, رمضان کو ایک ٹھٹول بنا دیا گیا ہے. اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہے رمضان کے مہینے میں مختلف چینلز پر, ہم نے یہ دیکھا ہے, اور یہ باقاعدہ لگتا ہے ایک پلان کا حصہ ہے. تو یہ ہے وہ دل کا حدود اللہ, یہ ہے آپ اللہ کی حدود کے ساتھ جو فلا تقربوها, یہ ہے وہ جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا. اور دوسری بات یہ کہ اعتکاف کے حوالے سے اس کے اندر 2 چیزیں بہت اہم آئی ہیں. ایک تو یہ کہ اعتکاف کے احکامات آ گئے ہیں کہ اعتکاف کے اندر 2 چیزیں یہاں سے سمجھ میں آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا ہے جس مسجد میں 5 وقت نماز ہوتی ہو وہاں پہ اعتکاف کیا جائے گا. اعتکاف کسی مصلی میں نہیں ہوتا اور اعتکاف جو ہے, کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ ضروری ہے, اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے, تو روزہ. اور اس کے اندر جو حکم یہ آیا, یہ عمومی حکم آ گیا کہ اگر خواتین گھر میں ہوں اعتکاف کر رہی ہوں یا مرد مسجد میں اعتکاف کر رہے ہوں تو پھر وہ عورتوں کے قریب نہیں جائیں گے. اور اعتکاف بھی رمضان مبارک کی بہت افضل عبادت ہے. جو حضور پاک کے آخری عشرے میں 10 دن اپنے آپ کو فارغ کر کے, اس کا مقصود ہی اس خلوت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی سے قرب کا حصول ہے. اور یہ وہ سنت ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دائمی سنت ہے. اس لیے ہر ساتھی اس کی نیت کرنی چاہیے کہ بھائی زندگی میں اس کی نیت کریں کہ ہم انشاءاللہ اعتکاف کریں گے. اعتکاف کا اہتمام کریں, اعتکاف کی نیت کریں. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
اچھا، تل کا حدود اللہ پہ بات تفصیل سے ہو گئی. لاسٹ منٹ ہے، میں چاہتا ہوں کنکلوڈ کریں کیونکہ یہ اس موضوع کا آخری پروگرام ہے. درمیان میں ایک بات مفتی صاحب نے بہت ہی عمدہ اٹھائی تھی، تفصیل سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن لاسٹ منٹ میں آپ اس کو کس طرح اختصار سے بیان کریں گے. دین میں توجہ نتائج پر ہوتی ہے، حکمت پہ ہوتی ہے، اور مذہب میں رسومات پہ توجہ ہوتی ہے. رہ گئی رسم ازاں، روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی. جو اقبال فرماتے ہیں وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں ممبر و محراب. تو آج لعلکم تتقون سے بات شروع ہوئی تھی، یہاں پر لعلہم یتقون پہ بات ختم ہو رہی ہے. اصل مقصد روزے کا حصول تقوی، اور یہ کہ عبادت کو عادت نہ بنانا. اور جس عبادت میں عادت کا دخل ہو گیا اور وہ رسم و رواج کی طرف چلی گئی، وہ عبادت نہ رہی، وہ نفاق یا عذاب بن گئی. لہذا عبادت وہی ہے جس کے نتیجے میں تقوی کا حصول ہو، اور جس کے نتیجے میں برائی سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کا قرب نصیب ہو، اور جس کے نتیجے میں دل نرم ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کی بندگی کا شعور اور احساس پیدا ہو جائے. لہذا ابتدائی آیتیں اور انتہائی آیتیں روزے سے متعلق اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں کہ اس عبادت کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظیم عبادت بنایا ہے کہ جس کے بارے میں فرمان محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر نیک عمل کا ریشو اللہ نے مقرر کرا ہے، 1 کے بدلے میں 10 اور 700 تک بھی، اور اس سے زیادہ جس کو چاہے عطا فرما دے. لیکن روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس کے فوائد اور اس کا ثواب لکھنے کی کسی کے اندر کوئی صلاحیت نہیں. انما الصوم لی وانا اجزی بہ، یترک شہوته وطعامه فانه لی وانا اجزی بہ. سبحان اللہ. یہ بندگی تو میری ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں، میں اس کی جزا دوں گا. سلفی صاحب آپ کا بہت شکریہ. مفتی صاحب بڑا ممنون. ایک پرچی مفتی صاحب ذرا دے دیجیے گا سلفی صاحب کو، اور سلفی صاحب اعلان کریں گے کل کے ونر کا. سلفی صاحب کل کے ونر کون ہیں؟ دیکھیے یہ ہیں ثناء اللہ بھٹا راولپنڈی. ثناء اللہ بھٹا صاحب راولپنڈی سے آپ کو دنیا ٹی وی کی جانب سے کتابوں کا تحفہ، کوئز کا صحیح جواب بتانے کے سلے میں. خواتین حضرات، آج یہ موضوع یہاں ختم ہو رہا ہے. تفصیل سے آیات آتی رہیں اور ہم رمضان کی فضیلت، رمضان کے جو مسائل وہ سیکھتے رہے اپنے معزز علماء سے. خواتین حضرات، ایک بات اور بہت اہم ہے جو گفتگو میں ابھی نہیں آئی، شروع میں آ چکی ہے کہ رمضان کی فضیلت تو یقیناً ہے ہی ہے. ایک اور فضیلت یہ کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا. رمضان کا مہینہ قرآن سے قربت کا مہینہ ہے. مفتی صاحب نے جو بات فرمائی چینلز کے حوالے سے، میڈیا کے حوالے سے، میں مفتی صاحب کی تمام باتوں سے اتفاق کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ہمارا قبیلہ، کاش ہمارا قبیلہ ذمہ داری کے ساتھ اپنے احساس کو، ذرا اپنی ذمہ داریوں کو یہ سوچے سمجھے، احساس کرے اور پھر دین سے قریب کرے امت کو. یہ ذمہ داری ہے، اور جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. خواتین حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر کو حضرت مریم علیہ السلام کا سرپرست بنایا گیا؟ درست جواب حضرت زکریا علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. مسجد اقصی کی بنیاد کس پیغمبر نے رکھی؟ 3 آپشنز: حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، یا حضرت سلیمان علیہ السلام. درست جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر 00922134300 980 اور 981. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@dunyatv.tv اور SMS کا نمبر 3031. خواتین حضرات، پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. آج کی بات پر قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ. آپ فرماتے ہیں کہ اے بنی آدم، تیری روزی تجھ سے بڑھ کر تیری طلبگار ہے، پس تجھے چاہیے کہ اس کی طلب میں شریعت کی سیدھی راہ پر چلتا رہے. خواتین حضرات، کل انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. کل کا موضوع ہے کہ
باطل طریقوں سے مال کو نہ کھاؤ۔ انیق احمد کی اجازت، خدا حافظ۔